کائنات کی آخری سانس۔ کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک دن پوری کائنات کے آخری ستارے بھی بجھ جائیں گے، گلیکسیاں خاموش ہو جائیں گی، روشنی مدھم پڑنے لگے گی اور پوری کائنات ایک ایسی خاموشی میں داخل ہو سکتی ہے جہاں کوئی نیا ستارہ پیدا نہیں ہوگا۔ آج ماڈرن کاسمولوجی اس سمبھاوت منظر کو ہیٹ ڈیتھ آف دا یونیورس کے نام سے جانتی ہے، لیکن سوال صرف یہ نہیں کہ اس کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید بھی ایک ایسی ہی کائنات کی تصویر پیش کرتا ہے جس کی ایک شروعات ہے، ایک مقرر مدت ہے اور ایک انجام بھی۔ السلام علیکم دوستو اور سامعین، ایک بیحد حیرت انگیز اور فکر انگیز ویڈیو میں میری طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ دوستو، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور میں اس کی پوری قدر کرتا ہوں، اس لیے آپ سے صرف ایک ادب بھری گزارش ہے، اگر آپ اس ویڈیو کے لیے کچھ وقت نکال سکیں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کئی سوالوں کے جواب دے گی اور آخر میں جو فیصلہ ہوگا وہ میں نہیں بلکہ آپ خود کریں گے۔ آج ہم اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے رہسیمئی سوالوں میں سے ایک پر غور کریں گے۔ آخر اس کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ آج سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ہر روز نئی نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہے، لیکن مکمل، کامل اور حتمی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ قرآن کو وگیان کی کتاب کہا جائے یا کسی سائنٹیفک تھیوری کو تھوپنے کی کوشش کی جائے، بلکہ جب ماڈرن سائنس یعنی آدھونک وگیان کسی حقیقت تک پہنچتا ہے تو کیا وہ ہمیں قرآن کی کچھ آیتوں اور مثالوں کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آئیے علم، تحقیق اور تدبر کے ساتھ اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے ایک لمبے دور تک یہ تصور کافی رائج رہا کہ کائنات ازلی ہے، نہ اس کی کوئی شروعات ہے اور نہ ہی کوئی آخری انجام۔ لیکن 7ویں صدی میں جب نہ فزکس تھی، نہ دوربینیں، نہ گلیکسیوں کا علم اور نہ ہی تھرموڈائنامکس کا کوئی تصور، ٹھیک اسی دور میں قرآن مجید ایک بالکل الگ نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ وہ نہ صرف کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی ایک مقرر مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ورس 3 فرام سورہ الاحقاف، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں حق اور ایک حقیقی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقرر مدت کے لیے۔ غور کیجئے، آیت صرف تخلیق کا ذکر نہیں کرتی، وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس پوری کائنات کی ایک مقرر مدت ہے، یعنی ایک شروعات، ایک مقصد اور ایک انجام۔ لیکن کیا ماڈرن سائنس بھی کسی ایسے ہی انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا فزکس میں ایسا کوئی لا ہے جو بتاتا ہو کہ وقت کے ساتھ ہر منظم نظام دھیرے دھیرے بکھراؤ کی طرف بڑھتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب چھپا ہے فزکس کے ایک بنیادی اصول، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، اور اس کے سب سے اہم تصور اینٹروپی میں۔ لیکن آخر اینٹروپی ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک سائنٹیفک فارمولا ہے یا پھر وقت، تبدیلی اور کائنات کے مستقبل کو سمجھنے کی ایک اہم کنجی؟ آئیے سب سے پہلے اینٹروپی کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آدھونک فزکس کا یہ بنیادی اصول ہمیں کائنات کے مستقبل کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اینٹروپی وقت کا وہ قانون جو ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں اس دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو کبھی نہیں بدلتی، شاید آپ کا جواب ہوگا وقت۔ لیکن فزکس کہتی ہے کہ وقت کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اسے کہتے ہیں اینٹروپی۔ آسان زبان میں کہیں تو اینٹروپی کسی بند نظام، کلوز سسٹم میں انرجی کے پھیلاؤ اور بے ترتیبی کو بڑھنے کے رجحان کا اسکیل ہے، پیمانہ ہے۔
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक किसी बंद निज़ाम यानी क्लोज सिस्टम की कुल एंट्रोपी वक्त के साथ कम नहीं होती, वो या तो बढ़ती है या कुछ हालात में स्टेबल रहती है। इसे कुछ आसान मिसालों से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा छोड़कर 1 महीने के लिए बाहर चले जाएं, क्या लौटने पर वो पहले से ज़्यादा साफ मिलेगा? हरगिज़ नहीं। धूल जमा होगी, नमी अपना असर दिखाएगी और चीज़ें बिखरने लगेंगी। यानी तरतीब को बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बिखराव अपने आप बढ़ता है। एक और मिसाल देखिए, एक गर्म चाय का प्याला मेज़ पर रख दीजिए, कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन क्या वो अपने आप फिर से गर्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फैलती है। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक आसान इजहार है। यानी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसकी शक्ल बदलती रहती है और धीरे धीरे ऐसी हालत में पहुंच जाती है जहां उससे काम लेना मुश्किल हो जाता है। हमारा अपना जिस्म भी और तकरीबन हर फिज़िकल सिस्टम इसी कानून के दायरे में काम करता है। लेकिन अगर यही कानून पूरी कायनात पर लागू हो तो इसका अंजाम क्या होगा? मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के मुताबिक कुछ लंबे अरसे के बाद नए सितारों की पैदाइश रुक जाएगी, पुराने सितारे अपना ईंधन ख़त्म कर देंगे, कुछ वाइट ड्वार्फ्स बनेंगे, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स और कुछ ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाएंगे। धीरे धीरे कायनात की रोशनी मध्यम पड़ने लगेगी, यानी कायनात हमेशा जवान नहीं रहेगी, इसकी भी एक उम्र है, एक सफ़र है और एक अंजाम भी। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी इस संभावित मंजर को बिग फ्रीज, बिग चिल या हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स जैसे नामों से बयान करती है। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले एक मुकर्रर मुद्दत वाली कायनात, यानी इस कायनात की आखिरी मौत, इवेंचुअल डेथ ऑफ द यूनिवर्स का जिक्र करता है। यही सवाल अब हमारी तवज्जो का मरकज़ होगा। आइए अब कुरान मजीद की तरफ रुख करते हैं। क्या कुरान ने एक मुकर्रर मुद्दत वाली कायनात की तरफ इशारा किया है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें वापस जाना होगा 7वीं सदी में। उस ज़माने में आसमान को देखकर इंसान यही समझता था कि ये एक स्थिर और हमेशा रहने वाला निज़ाम है। उस दौर में दुनिया के ज़्यादातर फ़लसफ़ियों, इल्मी हलक़ों यानी इंटेलेक्चुअल इलाइट्स का गालिब नज़रिया यही था कि कायनात हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगी। ऐसे माहौल में कुरान मजीद एक अलग बात कहता है। वो सिर्फ़ ये नहीं कहता कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, बल्कि ये भी कहता है कि उनकी तख्लीक हक़, हिकमत और एक मुकर्रर मुद्दत के साथ हुई है। एक बार फिर वर्स 3 फ्रॉम सूरह अल-अहक़ाफ़ दोहराते हैं, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उसके दरमियान है हक़ और एक हकीकी मकसद के साथ पैदा किया है और एक मुकर्रर मुद्दत के लिए। गौर कीजिए, आयत का ज़ोर सिर्फ पैदा करने पर नहीं है, वो ये भी कहती है कि इस तख्लीक की एक मुद्दत है, यानी ये निज़ाम हमेशा के लिए नहीं छोड़ा गया। कुरान की दूसरी आयतों में भी इसी तरह के इशारे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर वर्स 8 फ्रॉम सूरह अर्रूम पूछती है, क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर नहीं किया? अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है हक़, हिकमत और एक वक्त मुकर्रर के साथ पैदा किया है। सूरह लुक़मान आयत 29 दिन और रात की अदला बदली, सूरज और चाँद की नियमित हरकत का जिक्र करती है और बताती है कि ये सब एक मुकर्रर वक्त तक अपने अपने रास्ते पर
चल रहे हैं। सूरह जुम्र आयत 5 वर्सेस फ्रॉम सूरह जुम्र। आयत दिन और रात की अदला बदली, सूरज और चांद की मुसलसल गर्दिश का जिक्र करती है और बताती है कि ये सब एक अज़ल मुसम्मा यानी मुकर्रर मुद्दत तक अपने अपने मदार में रवां दवां हैं। सूरह अर्रहमान आयत 26-27 इंसान का ध्यान एक और गहरी हकीकत की तरफ दिलाती है। ज़मीन पर जो कुछ है सब फना होने वाला है और बाकी सिर्फ आपके परवरदिगार की ज़ात रहेगी जो साहिब जलाल वल इकराम है। इन आयतों को पढ़ने के बाद एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या इसका मतलब वही है जिसे आज की कॉस्मोलॉजी हीट डेथ या बिग फ्रीज कहती है? कुरान का असल मकसद कोई साइंस की किताब बनाना नहीं है, वो इंसान को हिदायत, तौहीद, जवाबदेही और आखरत का पैगाम देता है। दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कुदरती वाक़यात का मुताला करता है और शवाहिद की बुनियाद पर मॉडल बनाता है जिन्हें नए सबूत मिलने पर बदला भी जा सकता है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि कुरान किसी आधुनिक वैज्ञानिक नज़रिए को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान करता है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत से मुफक्रीन और कुछ असरे हाजिर के मुहक्किकीन इन आयतों और आधुनिक इल्म कायनात के कुछ नताइज के दरमियान एक दिलचस्प मुमासिलत देखते हैं। उनके नज़दीक कुरान का ये कहना कि कायनात हक, मकसद और एक मुकर्रर मुद्दत के लिए पैदा की गई है, आधुनिक विज्ञान के उस तसव्वुर के साथ एक दिलचस्प बातचीत का दरवाज़ा खोलती है, मीनिंगफुल डायलॉग्स पैदा करती है, जिसके मुताबिक ये ब्रह्मांड हमेशा रहने वाला नहीं बल्कि वक्त के साथ बदलने वाला है और उसका भी एक अंजाम हो सकता है। लेकिन कुरान यही नहीं रुकता, वो सिर्फ ये नहीं बताता कि इस कायनात का एक अंजाम है, बल्कि ये भी बताता है कि आखिर ये कायनात पैदा ही क्यों की गई। और इसी सवाल का जवाब कुरान हमें अल्लाह ताला के उन मुबारक नामों के ज़रिए देता है जो उसकी तख्लीक, उसकी हिकमत, उसके इल्म और उसकी बेमिसाल कुदरत को हमारे सामने वाज़े करते हैं। तो आइए अब कुरान में बयान किए गए अल्लाह के इन्हीं सिफाती नामों की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि वो इस पूरी बहस को किस तरह एक नई गहराई और नया ज़ाविया अता करते हैं। अल-खालिक, वो जिसने कायनात को सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि उसके कवानीन फितरत भी मुकर्रर किए। अगर ये पूरी कायनात एक मुकर्रर मुद्दत के लिए पैदा की गई है तो अगला सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, आखिर इसे पैदा किसने किया? और उससे भी बढ़कर क्या ये सब महज इत्तफाक है या इसके पीछे कोई हिकमत भी है? कुरान मजीद इन सवालों का जवाब सिर्फ एक नाम से नहीं देता, वो रब को कई सिफाती नामों के ज़रिए हमारे सामने पेश करता है। हर नाम उसकी ज़ात का एक नया पहलू खोलता है। सबसे पहले अल खालिक यानी हर चीज़ को पैदा करने वाला। लेकिन कुरान यही नहीं रुकता, वो अल्लाह को अल बारी भी कहता है, यानी वो जो हर मखलूक को उसके मुनासिब निज़ाम, तरतीब और तवाज़ुन यानी बैलेंस के साथ वजूद में लाता है। फिर आता है अल मुसव्विर, यानी वो जो हर मखलूक को उसकी अलग पहचान, शक्ल, बनावट और ख़ूबसूरती अता करता है। हर जगह एक गहरी तरतीब भी दिखाई देती है। कुरान बार बार इंसान को इसी तरतीब पर गौर करने की दावत देता है। फिर कुरान हमें याद दिलाता है कि वही अल अलीम भी है, यानी ज़ाहिर और हर पोशीदा हिकमत का इल्म रखने वाला, जिसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब उसके इल्म में है। वही अल कदीर है, हर चीज़ का मुकम्मल कुदरत रखने वाला, जिसने कायनात को वजूद दिया। और वही अस्समी है, हर आवाज़, हर दुआ,
ہر سرگوشی اور ایک پکار کو سننے والا۔ قرآن صرف اللہ کی صفات کا ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی خلقیت، کریٹرشپ سے اس کی دوسری صفات کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ ورس 73 فرام سورہ الانعام۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا فرمان ہی حق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہت بھی اسی کی ہوگی۔ وہی غیب اور ظاہر دونوں کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا ہے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ غور کیجئے، ایک ہی آیت میں اللہ کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت، اس کا علم، اس کا حکم، اس کی بادشاہت اور اس کی مکمل خبرداری سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی قرآن کی نظر میں اللہ کا خالق ہونا صرف تخلیق تک محدود نہیں، بلکہ اسی سے اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس کی نگہبانی اور اس کی دوسری صفات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ قدرت کا مطالعہ آخرکار انسان کو خالق کی پہچان تک لے جاتا ہے۔ قرآن مجید کئی مقامات پر یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حق یعنی ٹرتھ، قدرت کے قوانین یعنی لا آف نیچر اور ایک مقصد یعنی پرپس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ تعلیم صرف ایک ہی آیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ کئی دوسری آیتیں بھی اس حقیقت کو دہراتی ہیں۔ ان تمام آیتوں کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ یہ کائنات کسی اتفاق، ایکسیڈنٹ، کھیل تماشے یا بے مقصد عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق، کریشن ایک مکمل حکمت یعنی وزڈم، منظم نظام یعنی آرڈر اور الہی منصوبے یعنی ڈیوائن پرپس کے ساتھ ہوئی ہے۔ سائنس انہی قوانین کا مطالعہ کرتی ہے، وہ پوچھتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن قرآن انسان سے ایک اور سوال پوچھتا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ سائنس قدرت کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، قرآن انہی قوانین کے پیچھے موجود حکمت، مقصد اور انسان کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کائنات کیوں بنائی گئی؟ حق، مقصد اور انسان کی جواب دہی۔ قرآن کا پیغام یہیں آ کر ختم نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ اس کائنات کی ایک شروعات ہے، اور نہ ہی صرف یہ کہ اس کی ایک مقرر مدت ہے، بلکہ وہ انسان کے سامنے اس سے بھی گہرا اور بنیادی سوال رکھتا ہے، اگر اس پوری تخلیق کے پیچھے حکمت ہے تو تمہاری ذمہ داری کا مقصد کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن تخلیق کو صرف قدرت کی ایک نشانی کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے آخرت، انسانی جواب دہی اور رب کے سامنے حساب کی بنیاد بنا دیتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو اس کی پہلی تخلیق کی طرف متوجہ کراتا ہے اور ایک بے حد سادہ لیکن گہری دلیل پیش کرتا ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا، کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ورس 27 فرام سورہ الروم، اور وہی ہے جس نے پہلی بار تخلیق کی، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے اور بھی آسان ہے۔ جب انسان اس تخلیق پر غور کرتا ہے تو وہ ایک اور حقیقت تک پہنچتا ہے، وہی اللہ جس نے اس پوری کائنات کو پہلی بار وجود دیا، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جو ہر لمحہ اس عظیم نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس کے لیے موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنا آخر کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ لیکن سورہ یاسین میں یہ دلیل سب سے زیادہ واضح اور اثر انگیز انداز میں سامنے آتی ہے۔ قرآن ایک ایسے شخص کا ذکر کرتا ہے جو سڑی گلی ہڈیاں ہاتھ میں لے کر طنز اور انکار کے ساتھ پوچھتا ہے،
ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ سوال دراصل اس ایک شخص کا نہیں تھا، یہ ہر اس ذہن کا سوال ہے جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کو ناممکن سمجھتا ہے۔ لیکن قرآن اس اعتراض کا جواب کسی فلسفیانہ انداز سے نہیں دیتا، بلکہ انسان کو اس کی اپنی تخلیق کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی سے فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ غور کیجئے قرآن کی دلیل کتنی سادہ اور کتنی گہری ہے۔ اگر پہلی بار کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ممکن ہوا تو اسے دوبارہ وجود دینا آخر کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی آخرت کی دلیل کسی جدا حقیقت پر نہیں بلکہ پہلی تخلیق پر ہی قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو اس کے اپنے وجود، قدرت کے نظام اور آسمان وہ زمین کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ جب انسان پہلی تخلیق کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو دوسری تخلیق اس کے لیے کوئی اجنبی تصور نہیں رہ جاتی۔ یہیں سے انسانی زندگی کا اصل مقصد بھی سامنے آنے لگتا ہے۔ قرآن کے مطابق انسان اس کائنات میں محض ایک بے مقصد مسافر نہیں، اور نہ ہی وہ اس عظیم برہمانڈ میں یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اسے عقل عطا کی گئی، اختیار دیا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ اس لیے ایک دن اسے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا۔ کائنات کا انجام اور انسان کی جواب دہی دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی نظر میں دونوں ایک ہی الہی حکمت کے دو پہلو ہیں۔ جس خالق نے اس کائنات کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اسی نے انسان کی زندگی کو بھی بے مقصد نہیں چھوڑا۔ ذرا اس پورے سفر پر ایک بار پھر نظر ڈالیے، یاد کیجیے، ہم نے اینٹروپی کے تصور کو سمجھا، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس پر غور کیا، اور ان ویگیانک ماڈلز کو دیکھا جو بگ فریز اور ہیٹ ڈیتھ آف دا یونیورس جیسے ممکن منزلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی ان آیتوں پر تدبر کیا جو بار بار یہ بتاتی ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق، حکمت اور ایک مقرر مدت اور ایک عظیم مقصد کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہی سائنس کائنات کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ یونیورس، یہ برہمانڈ کیسے کام کرتا ہے، اس کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کا نظام کن اصولوں پر قائم ہے، اور اس کا ممکن انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جبکہ قرآن انسان سے ایک دوسرا سوال پوچھتا ہے، اگر یہی پوری کائنات حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے تو تم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ قرآن بار بار انسان کو قدرت کی نشانیوں کی طرف اس لیے متوجہ نہیں کراتا کہ وہ صرف نئی نئی علمی معلومات حاصل کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد پر غور کرے۔ اسی طرف قرآن مجید ان الفاظ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ فصلت ورس 53، عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی آسمان و زمین کی وسعتوں میں بھی اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نئی کھوج ایک نیا سوال پیدا کرتی ہے، اور ہر سوال انسان کو حقیقت کے تھوڑا اور قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علمی سفر کا حصہ بن سکیں۔
میں ہوں ڈاکٹر آزاد خان. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.